بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ناظرین، انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو نازل نہیں ہوئی ہوتی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ ناظرین، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچے بول نیکی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنا غصہ اس وقت پی جائے جب وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے، کیا جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ ناظرین، دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر مسوڑھوں میں درد ہو یا آپ کے مسوڑھوں سے خون آتا ہو تو کچی گاجر کھاؤ، افاقہ ہو جائے گا۔ سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کریں، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگانے سے نیند بہتر ہوتی ہے اور زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آتا۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے بدن کے گردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے، ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ناظرین، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے وہ جنت میں اپنے شوہر سے 5 سال پہلے جائے گی۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 نمازوں کا ثواب اور ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کے پیر دبائے اس کی خدمت کرے تو اسے 70 تولہ سونا صدقے کرنے کا ثواب ہے۔ ناظرین، حاملہ عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو دوسری عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر عبادت ہے۔ عورت کو مخصوص ایام میں باقاعدگی ہو تو کھجور کھا لیا کرے۔ ناظرین، آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندنے، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کریں، بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بنے ہوئے چنوں پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں، یہ یرقان کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں اگر انسان باجرے کی روٹی کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، گلا خراب اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھانے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی لیں یا خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ ناظرین، ہمارا جسم 30 منٹ میں اتنی حرکت پیدا کرتا ہے کہ 1.5 لیٹر پانی ابالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دایاں ہاتھ استعمال کرنے والے کھانا بھی دائیں طرف چباتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبائیں، درد میں آرام مل جائے گا۔ ناظرین، جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔
چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں کے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ ناظرین، پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہنے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنے ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہوتا ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ ناظرین، انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں تو سر میں نمکین پانی ڈال دیں۔ ناظرین، موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملک الموت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت جسم کیڑے مکوڑے لے جاتے ہیں، ہڈیاں جسے مٹی کھا جاتی ہے، نیکیاں جسے قرض خواہ لے جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے ایمان۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ خشخاش کا تیل کن پٹی پر ملنے سے جلدی نیند آ جاتی ہے۔ پاؤں کا مساج کرنے سے بھی جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب اور گاجر کا مربع کھائیں، دل کے لیے مفید ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا نکل کر نیچے چلا جاتا ہے۔ پیاز کو چربی کے ساتھ پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپھڑوں سے لیس دار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جائے گا۔ ہر روز رات کو سرسوں کے تیل کے چند قطروں سے آنکھوں کے اوپر مالش کر لیں تو نظر کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ ناظرین، انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں یا دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھائیں، اس سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ احتیاط سے نسوار کی مانند پسا ہوا نمک سونگھ لیجیے، سر درد کو آرام ملے گا۔ اس کے علاوہ پیاز کاٹ کر سونگھنے سے بھی سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کو باریک کر کے دانتوں کے اندر رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد تکلیف دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اخروٹ کا مغز 3 سے 4 روز تک سرکے میں ڈبو کر رکھیں اور پھر استعمال کریں، معدے کے بہت سے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چقندر کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں، ہونٹوں پر نرمی سے ملیں، صبح شام چند روز کرنے سے ہونٹ گلابی رنگ کے ہو جائیں گے۔ دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے شربت سیب 2 تولہ صبح شام پئیں اور سیب کا مربع بھی کھائیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالی شہد لگا دیا جائے تو دوسرے تیسرے دن جلی ہوئی جگہ بالکل اچھی طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، ادرک، لونگ، سبز الائچی، کشمش، بڑی الائچی کا قہوہ بنا کر پینے سے نزلہ زکام یقینی نجات پائے گا۔ موٹاپے سے بچنا ہے اور موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ نہار منہ لیموں کی چائے پی لیا کریں۔ جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے 1 چائے کا چمچ مسور کی دال 1 چمچ زیتون کے تیل میں تلے اور سرخ رنگ ہو جائے گا۔ اس کو پیس کر دودھ میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر استعمال کریں۔ اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک تناؤ پیدا نہ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ مل کر چہرہ دھو لیں، چمک آ جائے گی۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں اور پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کریلے لے کر چھلکے خشک کر لیں اور پھر اسے بیج سمیت گرائنڈ کر کر سفوف بنا لیں۔ صبح شام آدھی چمچ کھانے سے شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض میں بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد کے لیے لاجواب نسخہ: 1 پیالی سرکہ اور 1 پیالی شہد، ان میں لہسن کے 8 دانے چھیل کر انہیں گرائنڈ کر لیں
اور 8 دن تک فریج کے نچلے خانے میں رکھیں۔ 9ویں دن صبح نہار منہ 1 بڑا چمچ اور آدھے گھنٹے کے بعد ناشتے کے 15 دن استعمال کریں، اثرات ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، ادرک کا رس 1 کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جائیں، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ اگر آپ گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ نکارا ہو جاتا ہے اور بندہ انوکھی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اپنی جلد کو چمکانے کے لیے چہرے پر بیسن کا پاؤڈر لگا دیں اور سونے سے کچھ دیر پہلے چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، اگر سر کے بال جھڑتے ہوں تو روکنے کے لیے زیتون، تلوں کا تیل، روغن آمل اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر ملا لیں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیلے کے پتے جلا کر اس میں حسب ضرورت چنبیلی کا تیل ملا لیں اور مرہم کی طرح خارش والی جگہ پر مل لیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اگر آپ اپنے چہرے کی رنگت نکھارنا چاہتے ہیں تو بادام تھوڑے سے دودھ میں پیس لیں اور سوتے وقت چہرے پر لگا لیں اور صبح کو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ دن بھر کے کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھیں، اس سے بہت سکون ملے گا۔ صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لے لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دن کا آغاز کیا کریں۔ حافظہ بہتر کرنا ہے اور یادداشت تیز کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ میں 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح نہار منہ کھائیں، کچھ دن میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھا لیا کریں۔ ناظرین، کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کریں، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ ناظرین، انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے جس سے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ تو وہ عمل ہے درود شریف کا ورد کرنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ناظرین، زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔